الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 2099 کی طرف، 2089، اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے ہمیں سخت محنت، عبادت اور ریاضت کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2099، وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ تو اب یہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، اور وہ گھر کی ساری باتیں جانتی ہیں، اور گھر آپ کا مسجد سے بالکل متصل ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی امین اور گواہ ہیں۔ تو وہ یہ فرماتی ہیں کہ عشر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی زیادہ محنت اور ریاضت کرتے تھے اتنی جو ہے دوسرے دنوں میں اور دوسری راتوں میں نہیں کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 2090، وعنہا قالت، وعنہا سے مراد کہ وعن عائشہ قالت، اور حضرت عائشہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پہلی بات شد میزرہ، اور دوسری بات وہ کہتے ہیں احیا لیلہ، اور تیسری وہ کہتی ہیں وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں منقول ہے۔ اور تو پہلی بات وہ یہ کرتی ہیں کہ شد میزرہ، جو ہی آخری عشرہ آ جاتا تو آپ اپنی لنگوٹ کس لیتے تھے، اپنی تہمت کو باندھ لیتے تھے۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ دوسری بات آپ نے جو کہی احیا لیلہ، ساری رات بیدار رہتے، ساری رات جاگتے، یعنی اور فجر کے بعد پھر آرام فرماتے۔ اور تیسری بات وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ تو پہلی بات کیا ہے اس میں؟ شد میزرہ، یعنی لنگوٹ کس لیتے تھے، تہمت کس لیتے تھے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، یعنی اپنی بیویوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، اور دوسری بات اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے رات تمام کی عبادت کے لیے، یعنی رات تمام کی نوافل کے لیے، رات تمام کے ذکر کے لیے اور تلاوت قرآن کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور خاص اہتمام کرتے تھے۔ شد میزرہ، کمر کس لیتے تھے، یعنی پہلے سے کمر کس لیتے تھے کا مطلب یہی ہے کہ اس کا مضبوط ارادہ کرنا، اس پر قائم اور دائم رہنا اور اس کا اہتمام کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ احیا لیلہ، عام دنوں میں تو معمول آپ کا یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کے 3 حصے آپ کرتے تھے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقف ہوتا، اور ایک حصے میں آپ آرام کرتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں آپ نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور کبھی درمیانی حصے میں بھی نماز تہجد پڑھ لیتے۔ تو رات کو 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کیا تھا، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے تھا، نیند کے لیے، آرام کے لیے،
اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اور بیویوں کے لیے تھا، اور تیسرا حصہ اپنے رب کے لیے تھا۔ لیکن آخری عشرے میں یہ سال کے جو معمولات تھے اس سے بالکل الگ معمول تھا۔ احیا لیلہ، ساری رات آپ جاگتے اور ساری رات عبادت کرتے اور پھر فجر کے بعد آرام کرتے۔ اب تیسری جو اہم بات معلوم ہوئی، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، جگاتے تھے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو ایک سچا اور پکا مسلمان خود غرض نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنی ذات اور اپنے نفس کے بعد اس کے گھر والے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اور اس کے گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں ان سب کی نمازوں کی فکر کرنا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ سربراہ خاندان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے سے، یعنی رمضان کے آغاز میں یا پھر یعنی وسط رمضان میں 15 تاریخ یا 18 تاریخ یا 19 تاریخ ہی کو سب لوگوں کو یہ بتا دے آخری عشرہ آ رہا ہے، اور تیاری کرو، چھٹی لے لو، اپنے معمولات کا خیال رکھو، الارم والی گھڑی جو ہے تمہارے پاس ہونا چاہیے، اور اب تمہارے نظام الاوقات بدل جائیں گے، تمہارا ٹائم ٹیبل بدل جائے گا، سونے کے اوقات مختلف ہوں گے، اب تیاری کرو، آخری عشرہ آ رہا ہے، آخری عشرہ آ رہا ہے، دفتر سے چھٹی لے لو یا اہتمام کرو۔ تو ذہنی طور پر، روحانی طور پر پورے گھر والوں کو اس کے لیے آمادہ کرنا۔ اور دیکھیے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، آخری عشرے کو غارت اور برباد کر دیتے ہیں شاپنگ میں۔ تو خدا کے بندو، خدا کی بندیوں، تمہیں شاپنگ کرنی ہی ہے تو رمضان سے پہلے کر لو۔ جتنی گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں، کھجور لانے ہیں، کپڑے خریدنے ہیں، یا جو بھی درزی کو کوئی کام دینا ہے، تو یہ کام شعبان ہی میں کر لو، شعبان ہی میں کر لو۔ رمضان کے لیے اور آخری عشرے کے لیے یہ چیزیں اٹھا کر مت رکھو۔ آخری عشرے کو عبادات کے لیے خاص کر لو، اعتکاف کے لیے خاص کر لو، اور محنت کے لیے خاص کر لو۔ مارکیٹس میں رات تمام جاگنا، اور وہاں جو طوفان بدتمیزی ہمیں نظر آتا ہے، جو عریانی اور فحاشی بازاروں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں بڑی قیمتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو اس کے لیے تیار کرتے تھے، جگاتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے۔ تو یہ حدیث اہل خانہ کے لیے اور سربراہ خاندان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حاصل ہے اور اہمیت کی حامل ہے، اور اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے بھی اور آپ تمام سننے والوں کو بھی اس کا خاص اہتمام کرنے اور اپنے گھر والوں کو اس کی تاکید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔